السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس العقائد کا یہ 7واں سبق ہے، اور اس کے اندر ہم اس بات کو سامنے رکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ بشر ہے یا نور ہے۔ ویسے یہ مسئلہ تو کافی پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن نئی جنریشن کے سامنے الگ الگ شکل اور صورت میں یہ مسائل آتے ہیں، تو مختصراً ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اس تعلق سے ہمیں پہلے جان لینا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت، اسی طرح جمہور علماء حق، اہل سنت والجماعت یعنی حقیقی اہل سنت والجماعت۔ ویسے دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن نہ سنت سے تعلق ہوتا ہے نہ جماعت صحابہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں جو اہل سنت والجماعت ہے، ہم انہی میں سے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے افضل ذات ہے، جس کو جو ہے کہا گیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے ہر ایک مسلمان کے نزدیک۔ اب بحث جو ہے اس مسئلے میں یہ کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہیں یا بشر ہے، انسان ہے۔ بعض لوگوں کا باطل خیال اور نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، بلکہ نور ہے۔ یہ ان حضرات کا خیال ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور کس طرح غلط ہے ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ ہمارا نظریہ اس تعلق سے وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے اور بشر ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر بھی اور بلکہ ساری مخلوق پر فوقیت عطا فرمائی۔ ہمارا ماننا ہے اب ان دونوں نظریات میں فیصلہ کون کرے گا؟ تو نہ ہی فیصلہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہی مد مقابل کسی کو فیصلے کا حق ہے۔ فیصلہ کرنے والی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے کہ خود قرآن مجید اس تعلق سے کیا کہتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں کیا ہے۔ تو جب ہم اس تعلق سے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ایسی بہت سی آیات ہمیں ملتی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتلایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ خبر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی مانند بشر ہوں، انسان ہوں، البتہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک معبود ہے وہی پیغمبر ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن میری خصوصیت یہ کہ میں پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اسی طرح اور بھی آیتیں ہیں، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 93 میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے یہ بات طے نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ رہے، اور آپ بھی اگر انتقال کرتے ہو تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ تو گویا کہ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت یہ بتلا رہے کہ بشر جو بھی دنیا میں آتے ہیں انہیں جانا ہے، اسی طرح آپ بھی بشر ہو، آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، اور آپ کے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی کئی آیات اندر اس بات کی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انسان ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل بشر ہے، سارے انسانوں میں بلکہ ساری مخلوقات میں افضل ہے۔ کئی احادیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ جیسے ایک حدیث مبارک ہے بخاری اور مسلم شریف کی کہ نماز کے اندر جو سہو لاحق ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا صحابہ سے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اور میں بھی ایسے ہی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ ہے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ تو ایسی کئی آیات ہے اور احادیث ہے جس کے اندر صراحت ہے، جس کے اندر اس بات کا فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ اس بات پر بضد ہے کہ اللہ کے نبی بشر نہیں ہے بلکہ ایک نور کی الگ مخلوق ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہنا یہ تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو گھٹانا ہوا، اس لیے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بھی افضل مخلوق اللہ رب العزت نے نور سے بنائی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں پر انسان کو فوقیت دی، انسانوں کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا رکھا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ نور سے بھی افضل ہے، ہم تو نور سے بھی آگے مانتے ہیں۔ البتہ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ آپ بشر ہے، انسان ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق گواہی ہے
تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن مجید جو فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب ہے، اس کے اندر جب اس بات کا بیان ہے تو اب ہمارے لیے اس بات کو ماننے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک اور شبہ ہمیں اس بات میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بھی تقاضا ہے کہ انسانوں میں سے نبی اور رسول بھیجے جائے جو انسانوں کی ضرورتوں کو اور ان کے تقاضوں کو اور ان کی فطرت کو اچھی طریقے سے جانتے ہو، اور اسی کے مطابق اللہ رب العزت ان لوگوں کے اندر اپنے ان رسولوں اور انبیاء کے ذریعے سے اپنی دعوت کو پہنچاتے رہے۔